اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 سورہ النساء شروع ہوگی یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اتقو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ربکم الذی وہ جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، من نفس ایک جان سے، واحدتن من نفسیوں واحدتن ایک جان سے، وخلق اور اس نے پیدا کی، منہا اسی سے، زوجہا بیوی اس کی، وبث اور اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالن مرد، کثیرن بہت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ جو، تساءلون تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ اس کے واسطے سے، والارحام اور رشتوں کو کاٹنے سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگران۔ آیت نمبر 2۔ وَآتُوا اور دو، الیتامیٰ یتیموں کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، تتبدلوا تم تبدیل کرو، الخبیث ناپاک کو، بالطیب پاک سے، ولا اور نہ، تأکلوا تم کھاؤ، اموالہم مال ان کے، الی طرف، اموالکم اپنے مالوں میں ملا کر، انہو یقیناً وہ، کانا ہے وہ، حوباً گناہ، کبیراً بہت بڑا، یتیم کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 3۔ وَإِنْ اور اگر، خفتم خوف ہو تمہیں، اللہ کی نہ، تقسطوا تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ یتیم لڑکیوں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فانکحوا تو نکاح کر لو، ماں جو، طابا پسند آئیں، لکم تمہیں، من نساء عورتوں میں سے، مثنیٰ دو دو، وثلاثا یا تین تین، ورباع یا چار چار، فَإِن پھر اگر، خفتم ڈرو تم، اللہ کی نہ، تعدلوا تم عدل کرو گے، فواحدۃ تو ایک ہی سے، او یا ما ملکت جن کے مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یا تمہاری لونڈیاں، ذالک یہ، ادنیٰ زیادہ قریب ہے، اللہ کی نہ، تعولوا تم نا انصافی کرو۔ آیت نمبر 4۔ وَآتُوا اور دو، النساء عورتوں کو، صدقاتہن مہر ان کے، نحلۃً خوش دلی سے، فَإِن پھر اگر، طبنا وہ خوشی سے دے دیں، لکم تمہیں، عن شیئن کوئی چیز، منہ اس میں سے، نفساً خود، فکلوہ تو کھاؤ اسے، ہنیئاً خوش مزہ، مریئاً خوشگوار سمجھ کر۔ آیت نمبر 5۔ ولا اور نہ، تؤتوا تم دو، السفہاء نادانوں کو، اموالکم مال اپنے، التی وہ جو، جعل بنایا، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قیام کا ذریعہ، وارزقوہم اور رزق دو انہیں، فیہا اس میں سے،
وَاکْسُوہُم اور پہناؤ انہیں، وَقُولُوا اور کہو، لَہُم انہیں، قَوْلًا بات، مَعْرُوفًا بھلی اچھی۔ آیت نمبر 6۔ وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو، الیتامیٰ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ، اذ جب، بلغوا وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، فَإِن پھر اگر، آنستم پاؤ تم، منہم ان میں، رشدًا سمجھ بوجھ، فادفعوا تو دے دو، الیہم انہیں، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، تأکلوہا تم کھاؤ انہیں، اسرافاً اسراف کرتے ہوئے، وبداراً اور جلدی کرتے ہوئے، ان کی، یکبروا وہ بڑے ہو جائیں گے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، غنیًا غنی، فلیستعفف تو پس چاہیے کہ وہ بچے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، فقیراً محتاج، فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے، فَإِذَا پھر جب، دفعتم دے دو تم، الیہم انہیں، اموالہم مال ان کے، فَأَشْہِدُوا تو گواہ بنا لو، علیہم ان پر، وَکَفَىٰ اور کافی ہے، بِاللَّہِ اللہ، حسیباً خوب حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ اور مردوں کے لیے، نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترکا چھوڑ جائیں، الوالدان والدین، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیبٌ ایک حصہ ہے، مما اس میں سے جو، ترک الوالدان چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے جو، قل قلیل ہو، منہ اس مال میں سے، او یا کثر کثیر زیادہ ہو، نصیباً حصہ ہے، مفروضاً فرض کیا گیا، مفروضاً فرض کیا گیا۔ آیت نمبر 8۔ وَإِذَا اور جب، حَضَرَ موجود ہو، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ قرابت دار، والیتامیٰ اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو تم دے دو انہیں، منہ اس مال میں سے، وقولوا اور کہو، لہم ان کو، قولاً بات، معروفاً معروف بھلی، ولیخشیٰ بس چاہیے کہ ڈرے اور چاہیے کہ ڈرے، الذین وہ جو، لو اگر، ترکوا وہ چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے سے، ذریۃً اولاد، ضعافاً کمزور، خافوا وہ خوف کھائیں، علیہم ان پر، فلیتقوا پس چاہیے کہ ڈریں، اللہ سے، ولیقولوا بس چاہیے کہ کہیں، قولاً بات، سدیدا درست۔ آیت نمبر 10۔ ان الذین بے شک وہ جو، یأکلون کھاتے ہیں، اموال مال، الیتامیٰ یتیموں کے، ظلماً ظلم کرتے ہوئے، انما بے شک،
یأکلونا وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون اور ان قریب وہ جلیں گے، سعیرن بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ تاکید کرتا ہے تمہیں اللہ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کے لیے، مثل مانند، حظی حصہ ہے، الانثیین دو عورتوں کے، فَإِن پھر اگر کننا ہوں وہ، نساءً عورتیں، فوقا اوپر، اثنتین دو سے زیادہ اگر بیٹیاں ہوں، فَلَہُنَّ تو ان کے لیے، ثلثا دو تہائی، ما جو ترکا اس میت نے چھوڑا۔ یہ وراثت کی تقسیم کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا۔ وَإِنْ اور اگر کانت ہو وہ، واحدتاً ایک عورت، فلہا تو اس کے لیے، نصف آدھا ہے، ایک عورت یعنی ایک بیٹی اگر ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، ولی ابویہ اور اس کے ماں باپ کے لیے، لکلی واسطے ہر، واحدن ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، سدسو چھٹا حصہ ہے، مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا، ان اگر کانا ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر لم نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، وورثہ اور وارث ہوں اس کے، ابواہ ماں باپ اس کے، فلی امہ تو اس کی ماں کے لیے، ثلث تیسرا حصہ ہے، فلی امہ الثلث اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے، فَإِن پھر اگر کانا ہو، لہو اس کے لیے، اخوتن بھائی بہن، فلی امہ تو اس کی ماں کے لیے، سدس چھٹا حصہ ہے، السدس چھٹا حصہ ہے، من بعد بعد، وصیۃ وصیت پوری کرنے کے، یوصی وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او یا دینی قرض کی ادائیگی کے بعد، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد میں پھر حصے بتائے جا رہے ہیں۔ وصیت جو ہوتی ہے ہم اپنے مال میں سے 1/3 کی کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد اس کو سپوز اللہ کی راہ میں لگانا، تو وہ 1/3 ہم وصیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کا جتنا بھی پراپرٹی ہوتی ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بتایا اس طرح سے پھر سب کے حصے ہوتے ہیں۔ آباؤکم باپ تمہارے، و ابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا تدرون نہیں تم جانتے، ایہم ان میں سے کون، اقرب زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے لیے، نفعاً نفع میں، فریضۃً فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ، کانا ہے، علیماً بہت علم والا، حکیماً بہت حکمت والا۔ بتا دیا گیا کہ یہ سب جتنے بھی فرائض ہیں جو بتائے جا رہے ہیں سب اللہ کی طرف سے، اور اللہ بہت علم والا اور حکمت والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور یہ سب کس کا کتنا حصہ ہوگا وہ بتا دیا گیا، اور جس کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم وصیت نہیں کر سکتے، وصیت الگ سے کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، نصف آدھا ہے، ماں جو ترکا چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان اگر لم نہ، یکن ہو،
لہن ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے بیوی نے جو چھوڑا ہے اس میں سے آدھا حصہ ہے۔ فَإِن پھر اگر کانا ہے، لہن ان کے لیے، ولدن کوئی اولاد، فَلَکُم تو تمہارے لیے، الربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو ترکنا وہ چھوڑ جائیں، اگر کوئی اولاد ہوگی تو چھٹا حصہ ہوگا ہسبینڈ کے لیے۔ من بعدی بعد، وصیتن وصیت کے، یوسینا وہ عورتیں وصیت کر جائیں، بہا جس کی، او یا دینی قرض کی ادائیگی کے بعد، جو بھی حصے ہوتے ہیں وہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو بچتا ہے اس کے حصے ہوتے ہیں۔ وَلَہُنَّ اور ان عورتوں کے لیے، ربع چوتھا حصہ، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، ان اگر، لم نہیں، یکن ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فَإِن پھر اگر کانا ہے، لکم تمہارے لیے، ولدن کوئی اولاد، فَلَہُنَّ تو ان کے لیے ہے، ثمن آٹھواں حصہ، مما اس میں سے جو ترک تم چھوڑا تم نے، من بعدی بعد، وصیتن وصیت کے، توصونا تم وصیت کر جاؤ، بہا جس کی، او یا دینن قرض کی ادائیگی کے بعد، وَإِن اور اگر کانا ہے، رجل کوئی مرد، یورث جس کی میراث لی جا رہی ہے، کلالتاً کلالہ، او امرأۃ یا کوئی عورت، وَلَہُ اور اس کے لیے ہو، اخٌ ایک بھائی، او اختٌ ایک بہن، فَلِکُلِّ تو واسطے ہر، واحدٍ ایک کے، منہما ان دونوں میں سے، سدس چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن پھر اگر کانوا ہوں وہ، اکثرا زیادہ، من ذالک اس سے، فہم تو وہ، شرکاء شریک ہیں، فی الثلث ایک تہائی میں، من بعدی بعد، وصیتن وصیت کے، یوصی وصیت کی جائے، بہا جس کی، او یا دینن قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر نہ، مضارٍ نقصان پہنچانے والا ہو، وصیتاً وصیت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، حلیم بہت بردبار ہے۔